لاسٹ ہے جی کہ سوات میں مدین یا مدین جو بھی ہے اس کا زیر زبر تو ہوتی نہیں کہ مقام پہ مبینہ توہین قرآن کے الزام میں ہجوم نے ایک شہری کو موت کے گھاٹ اتار کے لاش کو آگ لگا دی. یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم سارے، میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، سمندر ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا خالق و مالک و رازق کے سامنے. کوئی اس کی توہین کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا گند لے کے وہاں گھس جاؤ، صحرا کی تم توہین کر سکتے ہیں، تم آسمان کی توہین کر سکتے ہیں، تم بادلوں کی توہین کر سکتے، لیکن یہ نیم پاگل پن ہے. یہ نہ جانے کون لوگ ہیں جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو غیر متوازن کر دیتے ہیں. ممکن نہیں ہے. اور اول تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی آدمی اس طرح کی جرت کرے. یہ وہ اگر کوئی اب نارمل ہے، پاگل ہے، اس نے آپ کو پتھر مار دیا ہے، وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں روز اس طرح کا ایک تماشا کھڑا ہوتا ہے. دس از پروبیبلی دی اونلی اسلامی ملک جس میں یہ کارنامے ہر روز انجام دیے جاتے ہیں، ہر مہینے، ہر 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، کہ یہ توہین ہوگی. وہ تو توہین کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ لفظ بولتے ہوئے ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. قرآن پاک کی توہین ہو، خدا کا خوف کرو، کون کر سکتا ہے؟ کسی 1 2 10 20 50 100 ان کی وہ ماوران چیزیں ہیں. یہ سورج کی توہین آپ کر سکتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ کو کتا ہی لگے گا نا. سورج کی طرف اگر کو منہ کر کے بھونکنا شروع کر دے، سورج کی توہین ہو جائے گی. تو یہ تو کائناتوں کے مالک کا پیغام ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پتہ کرنا چاہیے. لیکن نہیں، یہ سارے معاملات، یہ سارے جرائم، یہ ساری مکروہ حرکتیں، ان کا تعلق ہے تعلیم اور تربیت کے ساتھ، اور ہمیں تعلیم کے نام پہ بھی جہالت دی جاتی ہے.